إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. اگلی بات کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے کب؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. وہ کب آئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں ان کے آنے سے قبل کی علامات بتائی کہ جب تم یہ واقعہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو تو یہ واقعہ پورا ہوگا، تو مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دنیا میں آ جائے. وہ 60 سے زیادہ ہیں جو کتب احادیث میں مذکور ہیں، لیکن وہ علامات جو سند صحیح کے ساتھ ثابت ہیں، زیادہ تر سیاستہ میں موجود ہیں یا حدیث کی دوسری مستند کتابوں میں موجود ہیں، وہ 4-5 جو ہے وہ علامات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ضرور عرض کر دیتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے آنے کا زمانہ کیا ہے، کب آئیں. ان میں ایک علامت الگ ہے اور 3-4 علامتیں ایسی ہیں جس کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کے ساتھ مرحلہ وار بیان کیا ہے کیونکہ وہ زمانی ترتیب کے ساتھ ہے. ایک علامت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظہور مہدی سے قبل دنیا میں مہنگائی، بے روزگاری، فاقہ عام ہو جائے. جامع ترمذی کی روایت ہے قد تحل الفقر والغربہ، دنیا میں فقر و فاقہ اور غربت جو ہے وہ اس کی شرح بڑھ جائے. اب یہ علامت جو ہے وہ تقریباً پوری ہو چکی ہے، تکمیل ہوتی رہے گی، یہ چیز بڑھتے سے بڑھتی چلی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی علامت پوری ہو چکی ہے اور دنیا کا جو ہے وہ غریب سے غریب ملک سے لے کر امیر سے امیر ملک تک وہ اس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ مہنگائی کی جو شرح ہے وہ بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. بے روزگاری جو ہے وہ عام ہے. تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود روزگار کا ملنا یہ جو ہے متوسط اور پسماندہ ملکوں کے نہیں، امیر اور خوشحال لوگوں کا، خوشحال ملکوں کا بھی یہی مسئلہ ہے. دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں علامت یہ ایک چین کی شکل میں ہے جو ایک خاص ترتیب اور وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہوں. دوسری علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک لڑی کی شکل میں زمانی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے. وہ 2 یا 3 حدیثوں کو ملا کر ہم اس کا خلاصہ یہ نکالتے ہیں کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور جو ہے وہ 10 محرم یا 9 محرم کو ہونا ہے. سال کوئی بھی ہو، 9 محرم یا 10 محرم کو ہونا ہے. اور ان علامات کی ترتیب جو ہے وہ 4 ماہ قبل سے شروع ہو جائے گی. محرم سے پیچھے آئیے، محرم سے پہلے کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحج. ذی الحج سے پہلے ذیقعدہ سے پہلے شوال، شوال سے پہلے رمضان اور رمضان سے پہلے شعبان. شعبان سے یعنی جس محرم میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہونا ہے اس محرم سے قبل ذی الحج میں کچھ نشانیاں ہیں، ذی الحج سے پہلے ذی القعدہ میں کچھ نشانیاں ہیں اور شوال میں کچھ نشانیاں ہیں، رمضان میں کچھ نشانیاں ہیں، شعبان میں کچھ نشانیاں ہیں. یہ اسی ترتیب کے ساتھ ہوں گے. ان میں ایک علامت ظہور مہدی کی جو ہے وہ اس زمانی ترتیب سے الگ، وہ دریائے فرات کا خشک ہونا. ایک بتائی غربت اور فقر و فاقہ کا عام ہونا، دوسری دریائے فرات کا خشک ہونا. دریائے فرات جو ہے یہ دنیا کے بڑے دریاؤں میں سے معروف یہ ہے کہ یہ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو
آباد کیا، کچھ دریا ہیں جو تب سے دنیا میں رواں ہیں۔ خود حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 4 نہروں کو پیدا کیا اور 2 نہریں جنت میں چلائیں اور 2 نہریں دنیا میں بھیجی۔ جنت میں جو 2 نہریں بھیجیں الجیحون والسیحون، اور دنیا میں جو 2 نہریں جاری کی النیل والفرات، نیل اور فرات۔ مشکاۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ خیر، فرات جو ہے یہ قدیم دریا ہے، اور ہم سنتے ہیں کہ یہ عراق سے گزرتا ہے۔ اس کا جو منبع ہے، مرکز جو ہے، یہ ترکی کے آرمینیا پہاڑی سلسلے سے برف پگھل کر، یہ وہ جو گلیشیئر پگھلتے ہیں، اس سے یہ دریا وجود میں آتا ہے۔ ترکی سے اس کا مخرج کوہ ارارات آرمینیا کے سلسلے، یہ وہ پہاڑی سلسلہ ہے جس میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی آ کے لگی تھی۔ جودی پہاڑ جو ہے واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ جو ہے وہ بھی آرمینیا کا ترکی کی سرحد پر واقع ہے، اور وہیں نوح علیہ السلام کی کشتی بھی آ کے لگی تھی۔ یہاں سے دریائے فرات نکلتا ہے اور ترکی کو سیراب کرتا ہوا یہ عراق سے گزرتا ہے اور پھر یہ بحیرہ میں گر جاتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس کا زیادہ تر حصہ جو سیرابی کا ہے اس سے اہل عراق سیراب ہوتے ہیں، لیکن اس کا مخرج جو ہے وہ ترکی ہے۔ یہ علامت فرات کے خشک ہونے کی یہ کثیر تعداد میں روایات کتب حدیث میں موجود ہیں۔ اس کی ایک امکانی صورت ہے، دریائے فرات خشک کیسے ہو سکتا ہے جو تاریخ انسانیت کے ساتھ ساتھ سے چل رہا ہے، لیکن آج کے زمانے میں اس کی صورت بنتی ہوئی واضح نظر آ رہی۔ جس طرح پاکستان اور انڈیا کے مابین پانی کے مسئلے پر بحث ہے اور مذاکرات ہو رہے ہیں، اسی طرح پانی کے مسئلے پر جنگ کی حد تک گفتگو اور مسئلہ ترکی اور عراق کے مابین بالکل اسی طرح۔ ترکی کا کہنا یہ ہے کہ یہ دریا چونکہ ترکی سے نکلتا ہے تو ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، ہم سارا پانی روک لیں تو ہماری مرضی، ہم سارا پانی چھوڑ دیں تو ہماری مرضی، کبھی روک لیں اور کبھی چھوڑ دیں تو بھی ہماری مرضی۔ جس طرح انڈیا پاکستان کے ساتھ رویہ کرتا ہے کہ جب دل چاہا پانی چھوڑ دیا، جب دل چاہا پانی روک لیا۔ اور ترکی کے اندر دریائے فرات کے کنارے ترکی کی گورنمنٹ دنیا کا بہت بڑا، بلکہ سب سے بڑا، دنیا کا سب سے بڑا ڈیم تعمیر کر رہی ہے جو آخری مراحل میں ہے، اور تازہ اطلاعات کے مطابق اس ڈیم کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اور کسی بھی وقت جو ہے یہ ڈیم جو ہے اس کو پانی سے بھرنے کے لیے دریائے فرات کو اس میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے 816 مربع کلومیٹر پر۔ کمال اتا ترک ڈیم، یہ نیٹ میں اس کی ساری تفصیلات، کمال اتا ترک ڈیم، اس کی جو ہے اس کی طوالت، اس کی تعمیر کتنی ہے، وہ ساری ڈیٹیل جو ہے تفصیل وہ موجود ہے۔ اس میں اگر ترکی کی حکومت دریائے فرات کو اس ڈیم میں ڈالتی ہے اس کو بھرنے کے لیے، جس طرح کے ان کا ارادہ ہے، تو چند گھنٹوں کے اندر دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اہل عراق سے دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا۔ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امکانی صورت میں ایسا ہی ہو یہ بھی ممکن ہے، یا اللہ کی طرف سے کوئی اور صورت ہو یہ بھی ممکن ہے، گلیشیئر پگھلنا بند ہو جائیں یہ بھی صورت ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن امکانی حد تک یہ نظر آ رہا ہے کہ دریائے فرات کے خشک ہونے کی امکانی صورت یہ بن سکتی ہے جو آج کی اس دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو علامات ظہور مہدی ہیں کہ حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے دریائے فرات کے خشک ہو جانے کے بعد، وہ ان کے ظہور کے قریب کے وقت کی ہیں۔ جو محرم میں ان کا ظہور ہے، ذی الحج
ذوالقعدہ، شوال، رمضان اور شعبان۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محرم، جس محرم میں ظہور مہدی ہونا ہے اس سے پہلے کے شعبان میں مسلمانوں اور کافروں کے ہاں کے مابین ایک بڑی جنگ ہو، اور انتہائی جو ہے تباہ کن جنگ ہوگی۔ ایک جنگ ہے جس کو حدیث شریف میں الملحمۃ العظمی یا الملحمۃ الکبریٰ کہتے ہیں، وہ اور جنگ۔ ایک جنگ جس کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہ کن جنگ فرمایا، معمہہ کی جنگ فرمایا، طبرانی شریف المعجم الکبیر کی حدیث میں، وہ اور جنگ ہے جس کو جو ہے ہرمجدون کی جنگ یا انگلش میں آرمیگڈون کہتے ہیں۔ یہ جنگ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے چند مہینے قبل لڑی جائے گی اور مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوگی۔ اس کی امکانی صورت بھی بن چکی ہے۔ شام کی سرزمین جو ہے جنگ میں ہے، اور اس کو ہرمجدون کہتے ہیں، وانون کا اضافہ زبان کی وجہ سے ہے۔ ہر مجدون میں ہر جو ہے وہ پہاڑ کو کہتے ہیں وہاں کی مقامی زبان، اور مجیدو جو ہے یہ فلسطین کی ایک بستی، ایک کھلے میدانی بستی کا نام ہے، اس کو مجیدو کہتے ہیں۔ تو ہر مجدون کا معنی فلسطین کی مجیدو بستی کے ہر نامی پہاڑی سلسلے کے دامن میں لڑی جانے والی اسلام اور کفر کے درمیان تباہ کن جنگ، جو ظہور مہدی کی ایک نشانی ہے۔ یہ شعبان یا اس کے قریب کی تاریخوں میں یہ جنگ لڑی گئی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ہر مجدون کی جنگ ہو چکی، اب حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور جو ہے وہ بالکل قریب ہے۔ یہ طبرانی شریف کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ جنگ جو ہے وہ کچھ عرصہ تک جاری رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کے بعد رمضان میں 2-3 نشانیاں ہوں گی جو اس بات کی علامت ہوں گی کہ یہ ظہور مہدی سے قبل والا رمضان ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کی الاول من رمضان کی پہلی تاریخ کو قد خسف القمر، چاند گرن ہوگا۔ چاند کی پہلی تاریخ کو یعنی رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو چاند گرن۔ اب یہ بتاتے ہوئے تعجب ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ پہلی کا چاند کتنا ہوتا ہے جو کہ گرن ہوگا، دوسری بات کہ فلکیات کے علم کے مطابق پہلی کا چاند کبھی گرن ہو سکتا ہی نہیں، چاند ہمیشہ اپنی درمیانی تاریخوں کو گرن ہوتا ہے۔ تو ماہرین فلکیات یہ کہتے ہیں علم الفتن کے اور اس حدیث کے حوالے سے کہ ہمارا علم الفلکیات جو ہے یہ تجربے پر قائم ہے، اور علم الفتن اور علم الحدیث وحی پر قائم، اور جہاں وحی کا سلسلہ ہے وہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جا سکتے، وہاں یہ بات طے ہے کہ یہ حالات و واقعات سے اور روٹین سے الگ چاند گرن ہی تو علامت ہے۔ اگر چاند اپنے درمیانی تاریخوں میں گرن ہو تو عام چاند گرن ہے جس کو آپ علامت نہیں کہہ سکتے۔ پہلی کا چاند گرن ہونا جو ناممکن کا ممکن ہونا ہے، وہی اس بات کی علامت ہے کہ دنیا میں اب وہ کچھ ہونے جا رہا ہے جو ناممکن سے ممکن ہو، اور دنیا ایک الگ موڑ لے رہی ہے، دنیا جو ہے ایک الگ ماحول میں داخل ہو رہی ہے، وہ اس بات کی علامت ہوگی، اور اتنا دفعتاً اتنا اچانک ہوگا کہ علماء الفتن، علماء امت کہتے ہیں کہ ماہرین فلکیات دم بخود اور حیران و پریشان رہ جائیں گے، سالوں سال پہلے کی چاند گرہن کی اطلاع دینے والے اور وقت متعین کرنے والے بھی پریشان رہ جائیں گے کہ یہ اچانک جو ہے وہ چاند کے نظام میں تبدیلی کیوں کر ہو گئی، یہ اچانک تبدیلی اور خلاف واقعہ تبدیلی اور پہلی چاند کو گرن ہونا، یہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ چاند گرن عام چاند گرن نہیں،
لہذا آنے والے ایام عام ایام نہیں، یہ دنیا کے خاص ایام شروع ہونے والے ہیں، جس میں دنیا ایک نیا تاریخ، ایک نیا موڑ مڑنے والی۔ اسی طرح دوسری علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ 15 تاریخ کو سورج گرہن ہو جائے گا، اور سورج بھی جو ہے وہ کبھی ان درمیانی ایام میں گرہن نہیں ہوا، سورج آخری تاریخ، چاند کی آخری تاریخوں میں جا کے سورج گرہن ہوتا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ چاند 2 دفعہ گرہن ہوگا رمضان المبارک، اور ایسا گرہن جو ہے وہ تاریخ عالم میں، تاریخ انسانیت میں ایسا کبھی ہوا نہیں۔ اور ایک اور علامت وہ بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فَإِذَا لَيْلَةٌ مِّن نِصْفِ رمضان، جب رمضان کی آدھا مہینہ گزر چکا ہوگا اور آدھے مہینے کی رات ہوگی، یعنی 15 کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کی 15 تاریخ جب ہوگی چاند کی، اس کی رات ہوگی، 15 تاریخ کی رات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا صَوْتًا جَاءَ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک بہت تیز آواز شروع ہوگی، اور وہ آواز جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے کانوں کو اور ان کے دلوں کو جو ہے وہ پھاڑ کے رکھ دے گی۔ بعض جگہ یہ آواز بلند ہوگی، بعض جگہ یہ آواز پست ہوگی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کی تیزی اور تلخی سے 70,000 لوگ اسی رات میں مر جائیں گے۔ اگلے دن صبح اٹھیں گے لوگ تو یہ پائیں گے یہ خبر کہ 70,000 لوگ اس آواز کی تلخی سے مر گئے۔ معجم الکبیر اس کی 7ویں جلد میں یہ حدیث تفصیل کے ساتھ پورے شرح کے ساتھ موجود ہے، طبرانی سے۔ اور یہ آواز کا جو آواز سے مرنا ہے، یہ واقعات قوموں میں پہلے گزر چکے ہیں، قیامت کی ابتدا بھی ایسے ہی ہے۔ اور ایک فاخذتهم الصیحہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قوم کو چیخ کے ذریعے تباہ کیا اور کوئی عذاب نہیں تھا، نہ پتھر برسے، نہ زلزلہ آیا، نہ عذاب آئے، نہ پتھروں کی بارش ہوئی، نہ بستیاں اوندھی جو ہے کی گئیں۔ کیا ہوا؟ اخذتهم الصیحہ، چیخ آئی، آہستہ 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 ان کے کانوں کو، ان کے دل کو بند کر دیا۔ اور قیامت کا آغاز جو ہے سورہ اسرافیل، وہ بھی اسی آواز اور اسی چیخ سے ہوگا۔ اور انسانی فطرت ہے، انسانی مزاج جو ہے ایک خاص معیار، ایک خاص معیار پر ایک آواز کو برداشت کرتا ہے۔ آپ کے کان کے قریب شور ہو کہ بار بار کوئی ہارن بجائے تو انسانی مزاج اس کو گوارا نہیں کرتا، وہ دل و دماغ پر اثر کرتی ہے۔ یہی اسی آواز کا تسلسل اور اس کا بڑھ جانا جو دل و دماغ کو کاٹ کے رکھ دے گا، اور انتہائی دردناک موت ہوتی ہے جو دل کے پھٹنے سے واقع ہو۔ دل پر اتنا پریشر ہے، دماغ کی رگوں پر اتنا پریشر ہے اس آواز کا کہ اس دباؤ کی وجہ سے، اس پریشر کی وجہ سے موت آ جائے، یہ ایک بڑی علامت ہے جو ظہور مہدی سے۔ رمضان کے بعد شوال میں کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ حج کی تیاری ہوتی ہے، اور حج کے قافلے جو ہیں وہ رمضان کے متصل بعد حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بیچ کا زمانہ ہے، شعبان اور رمضان کے بیچ کا زمانہ، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب کا حکمران انتقال کر جائے گا، اور اس کے بعد اس کے 3 بیٹے جو ہیں اس کی خلافت پر جھگڑ رہے ہوں گے کہ کون امیر بنے، کون بادشاہ بنے، اس پر جھگڑا ہوگا، اور اس کے 3 بیٹے آپس میں جھگڑ پڑیں گے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ حکمران بننا چاہتا ہے۔ اور یہ حج جو ہے ذوالحجہ میں ہونے والا، یہ بغیر بادشاہ کے ہوگا۔ جنگ اتنی طویل ہو جائے گی اور اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ اس کا فیصلہ تب تک نہیں ہوگا۔ حج آئے گا، حج کا موسم گزر جائے گا، اور حج جو ہے وہ بغیر بادشاہ کے ہوگا۔
اس میں عرب کا حکمران تب کوئی بھی نہیں ہوگا، اور جو 3 شہزادے ہیں وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اب 3 شہزادے جھگڑ رہے ہوں تو امن تو لازماً مفقود ہو جائے گا، امن کی صورتحال ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کے رستے امن والے نہیں ہوں گے، اور کم لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے جائیں گے، وہاں امن نہ ہونے کی وجہ سے اور جنگ کی وجہ سے۔ اور جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہوں گے وہاں چونکہ قانون ختم ہو جائے گا، گورنمنٹ کی اتھارٹی ختم ہو جائے گی، اور وہاں گروہ قبائل آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، کوئی آئین نہیں ہوگا، لہذا حج شوال میں جانے والے حج کے قافلوں کو جو روکا جائے گا ان کو لوٹ لیا جائے گا۔ شوال کے بعد ذی القعدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذی القعدہ میں جو ٹھہرے ہوئے حاجیوں کے قافلے ہوں گے وہ آپس میں جھگڑ پڑے۔ عرب ہیں، کوئی پاکستان سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، ایک کہتا ہے فلاں کو بادشاہ ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے اس کو ہونا چاہیے، تو وہ جس طرح پارٹی ورکر جھگڑ پڑتے ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت میں آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس زمانے کو دیکھ رہا ہوں اپنی نظر نور نبوت سے کہ میں مینا کی سرزمین پر اپنی امت کا بہتا ہوا خون دیکھ رہا جو آپس میں جھگڑ کے۔ ذی القعدہ کے بعد ذی الحج آئے گا تو بہت کم لوگ جو حج میں شریک ہوں گے وہ حج کریں گے، اور حج جیسا کہ عرض کیا کہ وہ بغیر بادشاہ کے، بغیر امیر کے، بغیر حکمران کے ہوگا، اور انتہائی مخدوش حالت میں بغیر امن کے لوگ جتنے ہوں گے وہ حج کو ادا کریں گے۔ قتل عام ہو چکا ہوگا، اور جو ہے انتہائی جو ہے دردناک حالت میں، انتہائی ناگفتہ بھی حالت میں جیسے تیسے فریضہ حج جو ہے وہ ادا ہوگا بنا امن کے۔ قتل، غارت گری، خون ریزی، لوٹ مار، فساد، اس کے جو ہے اس کے ضمن میں اس شکل میں حج ہوگا، اور امت کا بہت سارا خون جو ہے وہ اس حج کے موسم میں بہہ چکا ہوا، انتہائی مخدوش حالت کا حج ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے بعد محرم میری امت کے لیے رحمت بن کے آئے گا۔ جب محرم آئے گا تو امت کے سرکردہ افراد جو ہیں، جو ان علامات کو جانتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ان تمام حالات و واقعات کو جانتے ہوں گے، وہ اس بات کے منتظر ہوں گے کہ تمام نشانیاں، تمام علامات پوری ہو چکی۔ احادیث یہ بتاتی ہیں کہ اس محرم میں ظہور مہدی ہونا ہے، جس نے امت کی اس بگڑی ہوئی حالت کو سنوارنا ہے۔ 9 یا 10 محرم الحرام کو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہے، اور ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور مہدی کی پوری کیفیت، پورا نقشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اتنی تفصیل کے ساتھ کہ اس سے زیادہ تفصیل بتانا ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ پریشان ہوں گے، اور میری امت کے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، میری امت کے 7 بڑے افراد جو ہے وہ مہدی کی تلاش میں جو ہے وہ پھر رہے ہوں گے، اور وہ جو ہے وہ تعلق رکھتے ہوں گے علماء، اور وہ تعلق رکھتے ہوں گے ابدال کی جماعت سے۔ ابدال بھی مقام ولایت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی ولایت کے آخری مقام تک پہنچاتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دنیا میں 70 ابدال جو ہیں وہ ہوتے ہیں، 40 جو ہیں وہ علاقہ شام میں ہوتے ہیں، اور 30 دنیا کے باقی خطوں میں۔ جب ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے، اللہ اس کی بدلے میں، اس کی جگہ میں دوسرا شخص لاتے ہیں، تو اس کی جگہ چونکہ ہر وقت پر ہو جاتی ہے، بدلے میں فوراً جو ہے وہ اس کے مقام پر فائز کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام ابدال رکھا گیا کہ جو ہر وقت پورے ہوتے ہیں اور ان کے بدلے میں کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے۔ ابدال مانا جس کا بدل اللہ ہر وقت تیار رکھتے ہیں۔
جن کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں، یسقیہم الغیث، وجہ سے جن کی برکت سے بارشیں اترتی ہیں، وینتصر بہم الاعداء، اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح عطا فرماتا ہے۔ تو یہ 7 علماء و اولیاء کی جماعت، صلحاء کی جماعت حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی تلاش میں ہوگی۔ اس کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمائی، بڑی دلچسپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ پریشان ہوں گے امت کے حالات سے، عرب کے حالات سے، مسلمانوں کے قتل عام سے۔ اس سے پہلے امت کن حالات سے گزر رہی ہوگی، کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں، امت کا کوئی متفقہ قائد نہیں ہے، اور امت کو جو ہے اتفاق و اتحاد کی لڑی میں پرونے والا کوئی ایسا شخص نہیں جس کے جھنڈے تلے سارے جمع ہو جائیں اور امت مسلمہ یکجا ہو جائے اور اپنے عظمت رفتہ کو بحال کرے۔ امت ایسی بکھر چکی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 7 افراد ان علامات کی وجہ سے اس حلیے کو جو حدیث شریف میں آئے اس کو سامنے رکھ کر مہدی کی تلاش کر رہے ہیں۔ اور ادھر محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالی عنہ جو عرض کیا کہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، یہ حج کے موسم میں بیت اللہ آئیں گے اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان حضرات کی پہلی ملاقات جو ہے وہ مکہ میں، اور یہ ان کے پاس جائیں گے کہ ہمارے علم کے مطابق آپ مہدی ہو، آپ اعلان کریں، ہم سب آپ کے حامی ہیں۔ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنا ایک مقام رکھتا ہے، یعنی وہ خود علمی اور جو ہے روحانی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنے علاقے میں اپنا جو ہے وہ ایک اثر و رسوخ رکھتا ہے، اپنے علاقے کی بڑی دینی اور روحانی شخصیت ہوگا۔ تو حضرت مہدی کہیں گے کہ میں تو ایک امتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ایک مددگار ہوں، میں تو مہدی نہیں ہوں۔ تب تک ان کی طرف جو مہدویت ہے وہ الہام نہیں ہوگی۔ یہ لوگ مکہ میں رہتے ہیں کیونکہ حج کرنے والے مکہ میں رہتے ہیں، تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حج سے فارغ ہونے کے بعد وہ چونکہ مدینہ کے باسی ہیں، مدینہ کے باشندہ ہیں، وہ اپنے گھر واپس مدینہ چلے جائیں گے۔ اب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو حج کرنے جاتا ہے وہ حج کرنے کے بعد، حج سے فارغ ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ مدینہ منورہ۔ یہ لوگ، یہ علماء اولیاء کی جماعت مدینہ منورہ جائے گی، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی دوسری ملاقات مسجد نبوی میں مدینہ میں۔ یہ پھر کہیں گے کہ علامات پوری ہو چکی، زمانہ یہی ہے، حلیہ یہی ہے، اور ہمارا علم ہمیں بتاتا ہے کہ آپ ہی مہدی ہو، آپ کیوں نہیں اعلان کرتے؟ وہ برات کا اعلان کر دیں گے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خبر نہیں، میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور ایک حامی اور عام مددگار۔ کچھ عرصہ جیسا حاجی مدینہ میں کچھ 8 دن، 10 دن، 12 دن، 15 دن رہنے کے بعد واپس کہاں آتا ہے؟ مکہ میں۔ یہ علماء اولیاء کی جماعت واپس مکہ میں آ جائے گی۔ یہ وہ ایام ہیں جو گزر رہے ہیں حج کے بعد کے 10 ذی الحجہ سے لے کر محرم کے بیچ کا یہ تقریباً 25 دن یا 1 مہینے کے لگ بھگ کا فاصلہ ہے، یہ یوں پورا ہو رہا ہے کیونکہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العاشرہ من محرم، محرم کی 10واں دن ہوگا یا 10ویں رات ہوگی جب انہوں نے ظہور، تو 1 مہینہ یوں پورا ہو رہا ہے ملاقاتوں میں آنے اور جانے۔ اب یہ حج کرنے والے علماء اولیاء جو ساتھ ہیں، یہ مدینہ سے واپس کہاں جانا ہے انہوں نے؟ مکہ مکرمہ میں۔ تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن یہ مکہ مکرمہ پہنچیں گے وہ رات فیصلے کی رات ہوگی۔ المہدی منا، ابن ماجہ کی روایت، المہدی منا من اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلۃ، اس فیصلہ کن رات میں اللہ تبارک و تعالی محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ عنہ کو وہ مقام مہدویت، وہ صلاحیتیں، وہ صفات ان میں بدیت کرتے ہیں۔ اب ان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوگا کہ مکہ جائیے اور اعلان مہدویت کیجیے، اور علماء و اولیاء فارغ ہو کر پہلے سے مکہ پہنچ چکے ہیں۔ اب تیسری ملاقات ان کی مکہ مکرمہ میں ہو رہی ہے، اور یہ علماء و اولیاء انتہائی، حدیث شریف میں الفاظ ہیں کہ بہت سختی کے ساتھ جا کے ان کو جھنجھوڑیں گے
اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت اللہ سے چمٹ کر رو کر دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ تو نے مجھے مقام محدودیت پر فائز کر دیا ہے، مجھ سے امت کے اتحاد و اتفاق کا کام لے لے اور غلبہ اسلام کا کام۔ امت کے احوال پر رو رہے ہوں کہ علماء اولیاء ان کو کہیں گے کہ دیکھیں آپ کی ہماری تیسری ملاقات ہے، اور آپ آج اگر ہماری بات کو نہیں مانیں گے تو امت میں جتنا فساد اور جتنا خون ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہو۔ حدیث شریف میں الفاظ موجود ہیں کہ وہ ان کو پکڑ کر ان کے کندھوں سے پکڑ کر ان کو جھنجھوڑیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی رضی اللہ عنہ ان سے کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے اور مجھے خبر ہو چکی ہے، میں مقام محدودیت پر فائز کر دیا گیا ہوں، تم اگر میرے حامی اور مددگار ہو، تم اس سے پہلے ملاقات کر چکے ہو، تو میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے، تمہاری بیعت کر لینے کے بعد میں اعلان محدودیت کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بیعت عام بیعت سے پہلے خاص بیعت ہوگی، جو نہ صرف خلافت کی بیعت ہے، جو نہ صرف جہاد کی بیعت ہے، یہ بیعت علی الموت، کہ جب تک اس جان میں جان ہے، جب تک اس بدن میں سانس ہے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور جہاد میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ وہ بیعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حدیبیہ سے صحابہ کرام سے بیعت رضوان کے موقع پر لی تھی، موت کی بیعت ہے، جہاد کی بیعت ہے، خلافہ کی بیعت ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بیعت کر لینے کے بعد عشاء کے وقت کے قریب ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضرت مہدی چلتے ہوئے آئیں گے، چند لوگ ہوں گے، حج کا موسم ختم ہو رہا ہے، ویسے لوگ حج میں کم آئے، فساد اور امن نہ ہونے کی وجہ سے عرب میں جنگ ہو رہی ہے، تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ما بین الرکن والمقام، الرکن جب آتا ہے تو اس سے مراد رکن یمانی نہیں ہوتا، الرکن سے مراد حجر اسود ہوتا ہے۔ رکن یمانی آتا ہے یا اکیلا رکن آئے تو رکن یمانی مراد ہے، اور جب الرکن آئے تو اس سے حجر اسود مراد۔ ما بین الرکن والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں کھڑے ہو کر حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مہدی ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے قربان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت، حالات، علامات اور کس جگہ پر، عین اس جگہ کا تعین بھی بتا دیا کہ اس جگہ کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کرنا ہے، اور نہ صرف علامات، واقعات، تاریخ، ان کے ملاقات، اس کی کیفیت، اس کا مقام، بلکہ یہی نہیں، صرف بیعت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خطبہ ارشاد فرمانا ہے، پہلی تقریر کتب حدیث میں پوری کی پوری پورے الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے، وہ آدھے صفحے کا خطبہ کتب حدیث میں موجود ہے، جس کا مفہوم، جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نام بتائیں گے کہ میں محمد بن عبداللہ المہدی ہوں، اللہ ذوالجلال نے مجھے مقام محدودیت پہ فائز کیا ہے، اور میں تم سے اس بات کا وعدہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے، قرآن و سنت نے جس چیز کو باقی رکھا ہے ہم اس کو باقی رکھیں گے، جس چیز کو مٹایا ہے ہم اس چیز کو مٹائیں گے، ہر بدعت کا خاتمہ کریں گے، کفریہ نظام کا خاتمہ کرنا ہے، اور یہ صورت جو ہے وہ جہاد کے ذریعے ہوگی۔ کون ہے جو میرے ہاتھ پر جو ہے وہ جہاد کی بیعت کرتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعداد من عدت اصحاب بدر، اصحاب بدر کی گنتی کے برابر ہے، 313 افراد۔ سوال یہ ہے کہ حج کے ایام ہوں اور حرم میں بیت اللہ ہو اور مسلمان ہر وقت اتنی تعداد میں ادھر ہوتے ہیں، تو 313 بہت کم تعداد۔ تو جواب یہ ہے کہ اس زمانہ میں وہاں چونکہ فتنہ ہے، جنگ ہے، امن نہیں، شامل ہونے والوں کی تعداد پہلے کم ہے، اور دوسرا یہ کہ حالات و واقعات کی خبر رکھنے والے لوگ کم ہیں، وہ سمجھیں گے کہ شاید
یہ بھی ممکن ہے کہ مہدی کا دعویٰ کرنے والے اس سے پہلے بھی بہت آئے جو لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہیں، جن کو حالات و واقعات کا پورا علم نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مہدویت کے اعلان کے بعد وہ بغیر دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ساری صلاحیتیں ودیت کر دی ہیں، آ کر ان کا جو طریقہ ہے وہ مذاکرات کا نہیں ہے، آ کر ان کا جو طریقہ جو ہے وہ انتظام و انصرام کا نہیں، آتے ہی انہوں نے تبدیلی کی جو شکل ہے اور اسلام کو غلبے کی جو صورت ہے وہ یہ بنائی کہ انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ پر جو ہے وہ جہاد کی بیعت کرو، جہاد کے ذریعے ہی اسلام کی بقا ہے اور جہاد کے ذریعے ہی جو ہے وہ اسلام کی نشر و اشاعت، ہمیشہ اول تا آخر ہمیشہ اسلام غالب آیا ہے جہاد کے ذریعے، ہمیشہ اسلام فاتح رہا ہے جہاد کے ذریعے اور اسلام باقی رہا ہے جہاد کے ذریعے، کوئی اور صورت ممکن نہیں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق، یہی انبیاء کا طریق، یہی اللہ کی طرف سے المہدی خاص جو ہدایت لے کر آنے والوں کا طریق، اور یہی طریق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا جب وہ قتل دجال کے لیے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت جو ابو داؤد شریف میں طویل ہے یہ یہاں ختم ہوتی ہے۔ جنگیں ان کی آ کر ان کی ترتیب کیا ہوگی، کوئی طویل انتظار نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ جو ہے ترتیب کے نام پر وقت کا ضیاع نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آتے ہی حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیعت کے بعد جو ہے وہ اعلان جہاد کر دیں گے اور پوری دنیا کو خبر کر دیں گے کہ پوری دنیا کی حکومتیں اور پوری دنیا کی حکمرانیاں ختم ہوتی ہیں، میں ان سب کو اعلان کرتا ہوں کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ کا حکم نافذ ہونا ہے، اپنا امر ختم، حکومت اور گورنمنٹ ختم، یہاں اللہ کا قانون نافذ ہوگا۔ جو ہے اللہ کی زمین کو اللہ کے محافظ کے جو ہے ذمہ دار کے سپرد کرتا ہے وہ ٹھیک، جو سپرد نہیں کرے گا اس کے خلاف اعلان جہاد ہے۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں جو جنگیں فرمائیں، ارشاد فرمائیں، وہ چار بڑی جنگیں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ پہلی جنگ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جزیرۃ العرب میں نام نہاد مسلمانوں کے ساتھ، جو تین بھائی آپس میں جھگڑ رہے ہیں ایک بادشاہت کے لیے، وہ کسی چوتھے کی بادشاہت کو کیسے قبول کریں کہ حکمرانی ان کے حوالے، جو پہلے لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے، اور یہ لڑائی اور یہ جھگڑا اس کی صورت جو ہے وہ اہل خبر لوگ جانتے ہیں کہ عرب کی رائل فیملی میں اس وقت کتنے اختلاف اور جو ہیں عرب کے کتنے ہی خاندان اور کتنے ہی افراد ہیں جو اس لیے ملک بدر کر دیے گئے ہیں کہ وہ اپنی بادشاہی کے لیے رستہ ہموار کر رہے ہیں۔ اور صورت اس طرح بھی بنتی نظر آتی ہے کہ عرب کے جو موجودہ حکمران شاہ عبداللہ ہیں، اس کے نیچے کے جو ولی عہد اور اس کے نیچے جو ولی عہد، جو دو حکمران اس کے بعد بننا تھے، وہ دونوں مر چکے ہیں، ان دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ شاہ عبداللہ کے بعد جس نے امیر بننا تھا اور اس کے بعد جس نے بننا تھا، وہ دونوں مر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا اس کا ٹوٹا پھوٹا سا اعلان ہوا ہے، ابھی سرکاری طور پر کوئی طے نہیں ہے، ہر کوئی اس فکر میں ہے کہ اس کے بعد میں بادشاہ ہوں۔ اور شاہ عبداللہ کے تین بھائی جلا وطن ہیں جو سعودیہ کی سرزمین میں پاؤں نہیں رکھ سکتے، حکومت کی طرف سے جلا وطن ہے کہ یہ جیسے ہی آئے فوج میں ادھر ادھر میں قبائل میں ان کے لوگ ہیں، یہ اپنی الگ سے بادشاہی قائم نہ کر لیں یا اس بادشاہی کو ختم نہ کر لیں۔